أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ایام عزا ہیں، ابھی فضائے مجلس سید الشہداء برقرار ہے. یہی ایام اور یہی فضا حقیقت حیات کو درک کرنے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے، بلکہ فصل زندگی کاٹنے کا یہی موسم ہے. زندگی کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ نادانوں کے لیے یہ معمہ ہے، عارفوں کے لیے لطیفہ ہے. اس معنی میں لطیفہ نہیں ہے جس معنی میں آپ روزمرہ کی گفتگوؤں میں لطیفے سناتے ہیں. لطیفہ ہے، نکتہ ہے، لطف الہی ہے. زندگی لطف الہی ہے اور موت بھی لطف الہی ہے. اس وقت جس گھر میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، برسا برس سے منعقد ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی اس گھر میں ایک غم تازہ ہے، اور مجھ پہ یہ بھی فریضہ ہے کہ میں بیٹوں کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کروں، بیٹیوں کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کروں، اور مرحومہ کے غمگسار شوہر کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کروں، ان کے تمام اعزاء اقربا کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کروں. ایسے مواقع پر میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مصرع ہے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. یہ تنہا مصرع پوری ایک تقریر ہے اور مکمل تقریر ہے، اور چونکہ ایک معظمہ مومنہ کے
سانحہ ارتحال کا موقع ہے، تو اس میں ایک لفظ کی ترمیم سے حق تعزیت ادا ہو سکتا ہے۔ جب حضرت زہرا نہ رہیں کون رہے۔ یہ دنیا اصلاً انسان کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا انسان کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اور اسی لیے جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتے، وہ اس دنیا سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کسی اجنبی شہر سے کوئی مسافر گزر جاتا ہے۔ اور آپ ذرا یہ بھی تو غور کیجئے کہ نظام زندگی عجیب و غریب نہیں محسوس ہوتا جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے؟ عام انسانوں اور عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو اسے کچھ بھی نہیں آتا، اس کی کتاب فطرت میں جو کچھ تحریر ہے وہ تو ہے، مگر اسے خود اپنی کتاب فطرت کو پڑھنا نہیں آتا۔ آداب، تہذیب، سلیقہ کچھ بھی تو نہیں آتا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ انسان، یہ بچہ دھیرے دھیرے ایک ایک بات سیکھتا ہے، خود ماں کے آغوش میں ہوتا ہے، مگر ماں سے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے یہ بچہ نہیں جانتا۔ باپ کی آغوش میں ہوتا ہے، لیکن باپ کا احترام کس طرح کرنا چاہیے بچہ نہیں جانتا۔ دھیرے دھیرے یہ ماں باپ کی قدر سیکھتا ہے، عزیز اقربا، احباب، اصدقاء، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یعنی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو اچھی زوجہ کی صحیح قدردانی کر سکیں یا اچھے شوہر کی صحیح قدردانی کر سکیں۔ یہ قدردانی بھی دھیرے دھیرے آتی ہے، یعنی زن و شوہر کا رشتہ اور اس کی نزاکتیں دھیرے دھیرے آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اولاد سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے خود کسی کی اولاد تھے، اب آپ کی آغوش میں اولاد آ جاتی ہے۔ پہلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے بیہیو کریں، پھر دھیرے دھیرے بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا سیکھتا ہے آدمی۔ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جب زندگی ہر طرح سے بسر کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ کیا ستم ظریفی ہے! غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی اور موت کی کیا ستم ظریفی ہے! جب اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل یہاں بھیجا گیا ہے زندگی بسر کرنے کا ایک تجربہ کرنے کے لیے، زندگی تو کہیں اور بسر کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہاں بھیجا گیا ہے زندگی کا ایک تجربہ کرنے کے لیے۔
اور زندگی کہیں اور بسر کرنی ہے. زندگی یہاں بسر نہیں کرنی ہے، یہاں امور دنیا کو سر کرنا ہے، زندگی کہیں اور بسر کرنا ہے. بات اس عنوان سے چل پڑی ہے تو میں اپنی ایک پرانی بات دہرا دوں. ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کو یاد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کو نہ یاد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات نے سنی ہی نہ ہو. میرے بچپن میں نجف اشرف میں میرے والد ماجد مرحوم و مغفور مجھے قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، اور نصاب یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھاتے تھے، ناظرہ دیکھ کر ترجمے کے ساتھ. اسی بچپن میں جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا ترجمے کے ساتھ، یا ان آیات میں جو میسیج ہوتا تھا، جو پیغام ہوتا تھا، وہ سمجھا دیتے تھے. اور میرا وظیفہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے پڑھا کے صبح اور پھر اپنے درس پر چلے جاتے تھے، اور جب شام کو واپس آتے تھے تو وہ آیتیں میں انہیں فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی دامن پکڑ کے دروازے پر ہی سنا دیتا تھا، اور ترجمہ بھی سنا دیتا تھا. جب وہ اس آیت پر پہنچے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ کس قدر مشہور فقرہ ہے قرآن مجید کا، مگر اس دن انہوں نے سیدھا سیدھا ترجمہ مجھے نہیں سمجھایا، نہیں سنایا. ایک مثال دی کہ دیکھو اس کے معنی کلو یعنی سب، نفسن یعنی ہر نفس، ذائقۃ الموت، ذائقہ اس میں تا تانیث ہے، ذائق اس میں فاعل ہے یعنی چکھنے والا، ذائقہ یعنی چکھنے والی، یعنی ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر روح موت کا مزہ چکھنے والی ہے. اس کے کیا معنی ہے کہ سب کو مر جانا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے. اب میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، تو انہوں نے مثال دی، دیکھیے کوئی چیز ہمارے یہاں بے معنی نہیں ہوتی، نہ رسمیں بے معنی ہیں اور نہ رواج، اگر وہ رسمیں واقعاً حقیقی اخلاقی اقدار پر استوار ہیں. انہوں نے کہا گھر میں نذر ہوتی ہے 13 رجب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور یہ نجف اشرف کے دوران قیام ہمارے گھر کا امتیاز تھا کہ ہمارے ہاں یہ 2 نظریں بہت اہتمام سے ہوتی تھیں، ایک 22 رجب اور ایک 22 جمادی الثانیہ، دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام اور دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام. یہ میرے گھر کا امتیاز تھا، اللہ کا شکر ہے. اور سب آتے تھے، بر صغیر کے حضرات بھی، ہندوستان کے، پاکستان کے اور عرب بھی. انہوں نے کہا یہ نذر ہوتی ہے؟ یہ بتاؤ چکھنے والے بہت سے آتے ہیں اور چکھنے کے لیے کوئی شیرینی رکھ دی جاتی ہے، ختم کون ہوتا ہے؟ چکھنے والے ختم ہوتے ہیں یا وہ چیز ختم ہوتی ہے جو چکھی جائے؟ اسی بچپن میں مجھے موت و حیات کا فلسفہ ایسا سمجھایا انہوں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی بالآخر ختم موت کو ہونا ہے، انسان کو ختم نہیں ہونا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف گویا ایک لفظی نکتہ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک خطیبانہ استدلال ہے، ایسا نہیں ہے.
حقیقت بھی یہی ہے۔ اب ذرا دل اور دماغ دونوں کو بیدار کر کے بیٹھیے گا۔ یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ یہ انسان خود ایک روحانی مخلوق ہے۔ انسان مادی مخلوق نہیں ہے، قطعاً مادی مخلوق نہیں ہے۔ انسان ایک روحانی، بنیادی طور پہ انسان ایک روحانی مخلوق ہے۔ جب تک حضرت آدم کا پتلا تھا تو بس وہ پتلا ہی تھا۔ انسان کب کہلایا؟ جب اس میں روح ڈالی گئی۔ تو بنیادی طور پر انسان روحانی مخلوق ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا کی فصاحتیں اور بلاغتیں نثار ہو جائیں فصاحت و بلاغت قرآنی پر۔ قرآن معجزہ ہے، اور وہ بھی قرآن معجزہ ختم نبوت ہے۔ توجہ رہے، افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ آج بھی قرآن کے صحیح قدردان نہیں ہیں۔ قرآن معجزہ ختم نبوت ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے صلوات جس طریقے سے تمام انبیاء کے مراتب اپنی جگہ محترم اور معظم مکرم، مگر ان سب پر فضیلت حاصل ہے مرتبہ ختم نبوت کو۔ اسی طریقے سے سب کے معجزے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، مگر ان تمام معجزوں پر فضیلت ہے معجزہ ختم نبوت کو۔ آپ حضرات بے شک و سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ بس سبحان اللہ کہنے کو سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ قرآن کی قدردانی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی گہرائیوں میں سفر کریں، قرآن کو اپنا ہمدم و ہم نفس بنائیں۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے غور تو کریں، کیا عرض کر دیا میں نے آپ کے سامنے۔ دوسرے انبیاء کے معجزات کیا کیا ہیں؟ جناب ابراہیم کے معجزات کیا ہیں؟ 4 پرندوں کو لیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسے مخلوط کر دیا، اور مخلوط کرنے کے بعد 4 چوٹیوں پر الگ الگ 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیا، اور پھر انہیں آواز دی، اور وہ پرندے پھر مجسم اور زندہ اور صحیح و سالم ہو کر پرواز کرتے ہوئے خلیل حق کے سامنے آ گئے۔ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ قرآن میں مذکور ہے نا، کسی روایت میں تو نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف روایت ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے معجزے، نابینا کو بینا کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا۔ ان تمام معجزوں پر فضیلت رکھتا ہے معجزہ مقام ختم نبوت، یعنی یہ قرآن مجید، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن حکیم، یہ قرآن کریم، یہ نور مبین، یہ کتاب مبین، یہ ذکر حکیم۔ خود اس قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟
اس قرآن مجید کے اتنے نام اس لیے ہیں کہ اس کے اندر اوصاف اتنے ہیں، آثار اتنے ہیں، آثار ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید سے وابستہ ہوں۔ اگر آپ ضبط کریں تو یہیں پر ایک ایسی روایت کا حوالہ دوں گا کہ جس کے بعد فوراً ظاہر ہے کہ مصائب کی طرف ذہن ملتفت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنے آثار ہیں، اس کے کتنے آثار ہیں، صرف آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماریوں کے لیے شفا اور مادہ کائنات میں تصرف کا اسم اعظم ہے بسم اللہ۔ بزم علماء تشریف فرمائیں، اہل فکر اہل فن ہیں، اور آپ جتنے ہیں سب انشاءاللہ اہل معرفت ہیں۔ اس کائنات کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، ایک خالص مادی زاویہ اور ایک عرفانی زاویہ۔ دو علم الگ الگ ہیں یا دو علمی زاویے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے مادی زاویہ، یعنی ایک شخص وہ ہے جو اس نے صرف فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، اور فزیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ کائنات کو دیکھتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے علم معرفت حاصل کیا ہے، عرفانی نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے۔ جو فزکس کے نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے جتنا اسے سورج کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو سادہ سے جملے میں نے عرض کر دی۔ جو اسٹوڈنٹس پیور سائنس کے، کور سائنسز کے، جو نیچرل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیفینیشن بیان کریں گے تو یہی کریں گے، فزیکل ورلڈ وہی ہے کہ جہاں تک سورج کی روشنی روشن کرتی ہے، لیکن ہمیں تو اس کی جستجو ہے جو سورج کو روشن کرتا ہے۔ عرفانی زاویہ نظر بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ بعض حضرات معمولی سی لاجک اور سائنس، نیچرل سائنسز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کل علم ان کے پاس آ گیا، پھر ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو چیز سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ کسی چیز کا انکار بھی بغیر دلیل نہ کریں، کسی چیز کا اعتراف بھی بغیر دلیل نہ کریں، دونوں صورتوں میں عقل انسانی گناہگار ہو جائے گی۔ کوئی بات دلیل کے بغیر تسلیم نہ کریں، لیکن کوئی بات دلیل کے بغیر رد بھی نہ کریں، انکار بھی نہ کریں۔ انسان جو کہ ایک روحانی مخلوق ہے، کس اعتبار سے روحانی مخلوق ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ اس کی تعریف جس انداز سے قرآن مجید نے کی ہے، بظاہر کوئی تعریف نہیں کی ہے، اور بنظر غور کی دیکھیے تو مکمل تعریف پیش کی ہے۔ اب میں نے وہ روایت ابھی عمدن بیان کرنے سے گریز کیا ہے کہ جو فوراً مصائب کی طرف ذہن کو ملتفت کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ سورہ حمد، یہ سورہ فاتحہ، سورہ حمد یہ سورہ شفا ہے۔ جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، نفسیاتی ہو، اخلاقی ہو یا جسم، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ حمد سورہ شفا ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے حضرات روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے، یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آج میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اب کم سے کم بیماریوں کے لیے کوئی سوال کرنے نہ آئے۔ اگر بھروسہ ہے، اگر اعتبار ہے تو میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں نا۔ آپ مجھے خطیب سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ٹائم کل کرنے کے لیے میں ممبر پہ آتا ہوں۔ یہ سوء ظن ہے، آپ کو بدظنی ہے مجھ سے۔ میں ممبر سے وہ بات، اس سے پہلے یہ جملہ کہہ چکا، میں ممبر سے وہ بات عرض کرتا ہوں جو حضور حق روز محشر کہہ سکوں۔ تو رسول اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، بیمار سن رہے ہیں، صحت مند سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ حضرت کا کیا ارشاد ہے کہ یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، اور جس نیت سے یہ سورہ پڑھا جائے، جس مرض کے لیے، اسی مرض میں یہ کارآمد ہوگا اور شفا بخش ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو، اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، جسے سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو، اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ موضوع تو میرا کچھ اور ہے، لیکن دھیرے دھیرے گفتگو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کچھ دیر تک ہوگی، تو میں اس گفتگو کو مکمل کر دوں۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے۔ جس مرض میں بھی جس نیت سے پڑھا جائے یہ سورہ، اس میں شفا بخش ہوگا۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کسی کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو تو اسے کسی دوا سے شفا نہیں مل سکتی۔ اب اس کے بعد ایک مطلب اور عرض کر دوں اسی تسلسل میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار سے بہت سی روایتیں اور بھی مروی ہوئی ہیں جو طبی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی شخص نے کسی بیماری کا ذکر کیا، حضرت نے کوئی دوا بتا دی، یا معصوم نے کوئی دوا بتا دی، کوئی علاج بتا دیا۔ ایسی تمام روایتیں بہت سے علماء اور دانشمندوں نے جمع کی ہیں اور بڑے اہتمام سے جمع کی ہیں۔ طب النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب، یا طب الائمہ، اماموں کے طب، اس عنوان سے کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، متعدد کتابیں، بلکہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ان میں بعض دواؤں کے لیے یہی جڑی بوٹیاں، ان کے لیے کہیں کہیں پر یہ بھی ہے کہ یہ دوا وہ ہے جو تمام بیماریوں میں مفید ہے الا السام، سام یعنی موت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہر بیمار کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اکثر بلکہ تمام تر مادی دواؤں کے سلسلے میں کہا گیا الا السام، الا الموت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں
لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ معصوم نے کہا ہے کہ اگر کسی مردہ جسم پر 70 بار یا 100 مرتبہ 100 بار سورہ فاتحہ سورہ الحمد پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ جی اٹھے تو تعجب نہ کرنا۔ شان میں بلندتر سلمان واضح ہے انشاءاللہ یہ معروضات، یہ گزارشات یاد رہیں گے آپ کو اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی بھی بیماری ہو، معمولی سی بیماری ہو یا خطرناک بیماریاں ہوں، مزمن بیماریاں ہوں، کوئی بھی بیماری ہو، قرآن شفا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ سورہ حمد شفا ہے، اور سورہ حمد وہ سورہ ہے کہ جو موت کو زندگی سے بدل سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ قرآن مجید بہت سے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب تو یہیں مل گیا ہوگا۔ میں نے پہلے جناب ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا کہ جناب ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، 4 پہاڑیوں پہ تقسیم کیا، پھر آواز دی اور وہ صحیح و سالم ہو کر پرندے اڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آ گئے، یعنی گویا مردہ زندہ ہوا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ جو تمام انبیاء کے معجزات ہیں ان تمام معجزات پر فضیلت رکھتا ہے معجزہ ختم نبوت، یعنی یہ قرآن۔ توجہ ہے؟ اور جب قرآن فضیلت رکھتا ہے ان تمام معجزوں پر تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس قرآن ہی میں بعض وہ کلمات ہوں گے، بعض وہ اسماء ہوں گے، بعض وہ اسرار ہوں گے، بعض وہ سورے ہوں گے، بعض وہ آیتیں ہوں گی جو بیماروں کو شفا بخشتی ہوں گی، نابینا کو بینا کرتی ہوں گی، مردوں کو جلاتی ہوں گی۔ اور جب اس قرآن مجید میں یعنی ان الفاظ میں یہ تاثیر ہے تو جنہیں اللہ نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ہے کیا ان کے انفاس قدسیہ میں یہ تاثیر نہ ہوگی؟ اسی لیے ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ کسی معصوم نے کسی مردے کو ٹھوکر مار دی اور جی اٹھا، تو یہ کوئی مقام حیرت نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ بھی نہیں ہے، یہ سچائی ہے، حقیقت ہے۔ معصوم کے انفاس قدسیہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ عیسیٰ اگر اپنے لبوں سے کچھ کہہ دیں تو مردہ جی اٹھے، مصطفیٰ اگر کہہ دیں، عیسیٰ اگر اپنے لبوں سے کچھ کہہ دیں اور کوئی جی اٹھے تو وہ ہستی جسے خود مصطفیٰ کہیں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ جیسی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ السلام بلند تر صلوات۔ یہ حدیث نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، اور یہ تمام جلیل القدر محدثین نے نقل فرمایا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسی ابن مریم جیسی ہے، اور اس لیے میں تیرے فضائل نہیں پڑھتا، اس لیے میں تیرے فضائل بیان نہیں کرتا،
کون کہہ رہا ہے؟ میں تیرے تمام کے تمام فضائل نہیں بیان کرتا، ورنہ یہ امت اسی طرح فتنے میں مبتلا ہو جائے گی جیسے امت عیسیٰ فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ یعنی جیسے امت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگی، اسی طرح میری امت بھی تجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگے گی، اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ یعنی علی کو اللہ کہنا فضیلت نہیں، فتنہ ہے۔ احسنتم لبیک یا علی۔ پروردگار آپ سب کو سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سچے چاہنے والوں اور سچے ماننے والوں میں قرار دے، اور پروردگار جو علی کے حق میں مقصر ہوں ان پر لعنت کر۔ مگر جو علی کا نام لے کر فتنہ برپا کر رہے ہوں، مالک ان کی بھی ہدایت کر۔ علی کو علی کہنا عبادت ہے، علی کو اللہ کہنا کفر ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی علی ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں۔ بہرحال گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، تمام نبیوں سے کے معجزات سے بڑھ کر یہ معجزہ ہے، مقام ختم نبوت کا معجزہ ہے، اور ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہ معجزہ فصاحت و بلاغت بھی ہے، یہ معجزہ ہدایت بھی ہے، یہ معجزہ معنوی بھی ہے۔ اس کے مضامین اور ان مضامین کے اظہار کا اسلوب سب معجزہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہی یہ مکالمہ موجود ہے، اگر اس مکالمے کو کچھ سمجھ لے تو پھر روح اور نفس اور حیات اور موت کے متعلق جتنے سوالات ہیں سب حل ہو جائیں گے اس ایک مکالمے میں۔ اور یہ جملہ محفوظ رکھیے گا کہ نہ صرف تھیوریٹیکل اعتبار سے، نظری اور نظریاتی اعتبار سے، بلکہ عملی جہت سے بھی مشہور مقام ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ اسراء میں، قرآن پاک کا 17واں سورہ ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ پوچھتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، اے رسول یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، قل الروح من امر ربی۔ روح تو اب خدا کی قسم اس چھوٹے سے فقرے میں کس قدر گہرائی ہے فکری، عرفانی، اور کس قدر دلاویزی ہے بیان کی۔ جب تک ادبی ذوق اور حکیمانہ ذوق دونوں بیدار نہ ہو،
قرآن مجید کی تلاوت سے انسان محظوظ نہیں ہو سکتا۔ پھر عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ بزم میں علماء تشریف فرمائیں، اور ممبر کے قریب جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کے ملک کے بزرگ علماء میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی خدمتیں بھی بہت ہیں، اور انسانی ہیومینیٹیرین سروسز بہت ہیں جو انہوں نے انسانی خدمتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، تعلیمی خدمتیں ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ میڈیا میں بھی حرف حق کو دور دور تک پہنچانے میں اپنے سچ سے کام لے رہے ہیں۔ پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط رکھے، آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ حالانکہ یہ دنیا وہ اس دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں نیکیوں پر عدم تعاون اور برائیوں پہ تعاون کا رواج ہو چکا ہے۔ ہاں، اس دور میں یہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دیکھو تم ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور ہمکاری سے کام لو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو بر و تقوی کی راہ میں۔ بر یعنی نیکی، بر و تقوی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ہرگز تعاون نہ کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور تجاوز، ظلم اور زیادتی اور تجاوز کی راہ میں تعاون نہ کرو۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ظلم و زیادتی اور تجاوز اور جنگ اور جدل اور فتنہ پروری کی راہ میں تعاون ہو رہا ہے، اور قیام امن کے لیے کوئی تعاون نہیں کرتا۔ بہرحال ہمیں اس مجمع سے یہ توقع ضرور ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو کسی اور نام پر نہیں آیا ہے، یہ نام حسین پر آیا ہے۔ نام حسین ابن علی پر جو قدم اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ خیر کی راہ میں اٹھتے ہیں، تقوی کی راہ میں اٹھتے ہیں، امن کی راہ میں اٹھتے ہیں۔ پروردگار انہیں اپنی عافیت میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔ تو بہرحال آپ سے یہ توقع ہے کہ تعاون فرمائیں گے۔ اب یہ عالم جلیل القدر ہیں اور علماء و دانشمندان ہیں، تو اس جملے کو سمجھیے گا کہ اگر ادبی ذوق بیدار نہ ہو اور ساتھ میں حکیمانہ ذوق بھی بیدار نہ ہو، انٹلیکچول ڈائمنشن اگر صحت مند نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، اور لٹریری ڈائمنشن اگر وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو قرآن مجید سے مکمل طور پر انسان محظوظ نہیں ہو سکتا، حظ حاصل نہیں کر سکتا، لطف کلام معشوق اٹھا نہیں سکتا۔ قرآن کلام معشوق ہے، معشوق علی الاطلاق وہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اس سے عشق ہے۔ ہمیں حسین سے عشق ہے، اور حسین کو جس سے عشق ہے وہ اللہ ہے۔ ہمیں علی سے عشق ہے، اور علی کو جس سے عشق ہے وہ اللہ ہے۔ ہمیں محمد سے عشق ہے، محمد کو جس سے عشق ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، یعنی کلام معشوق مصطفیٰ۔ آپ کی طبیعتیں منقلب نہ ہوں تو بس یہ جملہ کہہ کے گزر جاؤں۔ کیسے معشوق کا کلام ہے کہ گلا کٹ گیا پھر بھی حسین نو کے نیزہ پہ وہ کلام پڑھتے رہے۔ یہ سب فضائل کی باتیں، یہ سب مصائب کے واقعات آپ سنتے ہیں نا، اس میں ڈوب جایا کیجیے۔ ایک فقرہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک فقرہ، کوئی ایک واقعہ کسی معصوم زندگی کا، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک فقرہ کافی ہوتا ہے۔ بہرحال
اب اپنی طبیعتوں پہ ذرا سا ابھی صبر کا پہرا بٹھائے رکھیں تاکہ بات کسی منزل تک پہنچ جائے۔ روح کے سلسلے میں یہ بیان قرآنی اس قدر دلاویز ہے۔ پہلے لفظوں کی دلاویزی دیکھ لیں، کیا ارشاد فرمایا گیا؟ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ یہاں میرے پروردگار کے فقرے میں کیا دلاویزی ہے؟ کس کا پروردگار؟ کس مقام پر کیا فقرہ ادا ہوا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، معبود علی الاطلاق ہے۔ لیکن اس مقام پر کہا یہ گیا کہ قل الروح من امر ربی، یہاں واحد متکلم کی ضمیر لائی گئی، کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ کیا دلاویزی ہے یہاں پر، اور کیا حکمتیں ہیں، کیا اسرار پوشیدہ ہیں یہاں پر۔ مصطفیٰ کی زبان سے یہاں پر ضمیر واحد متکلم کیوں لائی گئی؟ کس قدر غور طلب بات ہے۔ یہ کسی صرف ایک مومن کی روح کی بات تو ہو نہیں رہی تھی، توجہ ہو رہا ہے؟ یہ بنی ہاشم کے افراد کی روح کی بات تو تھی نہیں، یہ خاندان مصطفیٰ کے روح کی بات تو تھی نہیں۔ پوچھنے والے کون آئے تھے؟ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ۔ پوچھنے والے انسان عام، وہ کہہ رہے ہیں روح کیا چیز ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہیں سمجھ جائے اہل قرآن، امت قرآن، وہ امت جو جناب مصطفیٰ پر ایمان لائی ہے، اگر یہ سمجھ جائے کہ روح تو مصطفیٰ کے رب کے امر سے ہے، تو یہ امت کبھی مر نہیں سکتی، یہ امت کبھی موت سے ڈر نہیں سکتی۔ عجب مقام ہے۔ قل الروح من امر ربی، میرے پروردگار کے امر سے ہے یہ روح۔ ابھی یہاں بہت دلاویزیاں ہیں، لیکن اب ہم اس امر پہ آ جائیں کہ امر کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، امر سے مراد کیا ہے؟ روح امر حق سے ہے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ امر کے کتنے معنی ہیں؟ اب یہ بالکل اصول فقہ کا چیپٹر کھل جائے گا۔ لفظ امر، الف میم رے یا حمزہ میم رے، اس کے کتنے معنی ہیں عربی میں؟ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اصلی معنی کیا ہیں، حقیقی معنی کیا ہیں، مجازی معنی کیا ہیں؟ اس آیت میں کون سے معنی مراد ہیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اتنی تیزی سے میں نے یہ بتا دیا تاکہ جو ریسرچ کا مزاج رکھتے ہیں وہ ریسرچ کریں۔ امر کبھی تو فعل امر کو کہتے ہیں، جو حکم دیا جائے، حکم جو دیتا ہے کوئی آمر، کوئی صاحب اقتدار، کوئی جو بلند رتبہ ہو، وہ اپنے سے کمتر رتبے والے کو جو حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر۔ اس امر کی جمع ہے اوامر۔ جو حکم کوئی بڑا صاحب اقتدار، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب اختیار اپنے ماتحت کے لوگوں کو جو حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ صاحب اختیار ہے علی الاطلاق، سب پر اختیار رکھتا ہے، صاحب اقتدار ہے علی الاطلاق،
تو وہ جو حکم دیتا ہے اس کا ہر حکم امر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تلاش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز دین میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اگر تلاش کرنا ہو کہ یہ دین میں ہے یا دین میں نہیں ہے، تو دین میں تو وہی چیز ہو سکتی ہے داخل جس کا اللہ نے امر کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دین میں ہماری خواہش سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ہماری پسند سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز ہو، اچھی ہو یا اچھی نہ ہو۔ عام طور پہ لوگ اچھی ہی چیز تو دین میں داخل کرتے ہیں۔ ایسا کون بدبخت اور بدذوق ہوگا جو کسی بری چیز کو دین میں داخل کرے؟ اچھی ہی چیز کو دین میں داخل کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی مستحب نماز ہے، مگر یہ مستحب نماز اگر جماعت سے نہیں پڑھی جاتی اور کوئی کہے امر کے طور پر کہ جماعت سے پڑھو، مثال ہے جیسے نماز شب ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز شب کی فضیلت کتنی ہے؟ نماز شب کی کتنی فضیلت ہے؟ یہ 8 رکعت نماز اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر، یہ 11 رکعت نمازیں جسے نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز تہجد، نماز شب، نوافل شب، ان کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی مقام سیر و سلوک و عرفان میں ایک نہیں بڑھ سکتا اگر نماز شب کا پابند نہ ہو۔ نماز شب دروازے کھولتی ہے، نماز شب راہیں روشن کرتی ہے، نماز شب زینہ بزینہ اس بلندی کے سیڑھیوں پر اوپر بلند کرتی ہے۔ یہ نماز شب ہے، بغیر نماز شب کے ناممکن ہے کہ کوئی شخص معرفت کے درجوں میں، حقیقی معرفت کے درجوں میں آگے بڑھ جائے۔ مستحب ہے، سنت ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز شب واجب تھی، لیکن امت پر نماز شب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، سنت ہے، مؤکد ہے، سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے، پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اس قدر محبوب ہے یہ نماز حضور کو اور اہل بیت کو کہ اس کی مثالیں فضائل میں بھی ہیں اور مصائب میں بھی۔ یعنی جناب سید سجاد کی گواہی ہے کہ کربلا جیسا واقعہ گزر گیا اور کربلا کے بعد اسیری کا زمانہ گزرا اور بی بی جناب زینب کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اور ہمارے آپ یہ نماز شب کی اہمیت، لیکن کسی میں یہ جرأت ہے کہ وہ نماز شب کے لیے کہے کہ اسے جماعت سے پڑھیے۔ یہ مستحب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اسے انڈیویجولی پڑھنا ہے، تنہا پڑھنا ہے۔ پورا گھر پڑھے مگر ہر ایک علیحدہ علیحدہ فرادہ نیت سے پڑھے گا۔ تو جماعت سے پڑھنا ایک اچھی بات ہے، مگر دین میں شامل نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے لیے امر نہیں ہے۔ یہ معیار لے کے جائیے گا اور ہر چیز پر اس کو منطبق کیجیے گا۔ جس چیز کو بھی آپ دین میں داخل کریں، یہ سوچ لیجیے گا دین میں وہ چیز داخل ہوگی جو اللہ کا امر ہو۔ نماز اقیموا الصلاۃ، اقیمو کیا ہے؟ صیغہ امر ہے، درست بیان کر رہا ہوں۔ اقیمو صیغہ امر ہے، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکات، زکات دو، صیغہ امر ہے۔
اب صیغہ امر کے بھی مختلف انداز سے ظاہر زبان میں اسالیب ہوتے ہیں. کبھی کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے جس سے امر ثابت ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جملہ جو ہے جملہ خبریہ ہے مگر مفید امر ہے. اب یہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں اصول فقہ کی اور گرامر کی اور قانون کے گرامر کی. ایک ہوتی ہے زبان کی گرامر، ایک ہوتی ہے قانون کی گرامر. زبان کی گرامر جو ہے وہ نحو کہلاتی ہے اور قانون کی گرامر جو ہے وہ جورسپروڈنس کہلاتی ہے. جج صاحب بھی سامنے تشریف فرما ہے، جسٹس صاحبان بھی تشریف فرما ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ مطلق اختیار رکھتا ہے، خالق ہے، سب سے بلند ہے، سب پر اقتدار رکھتا ہے، تو جو وہ حکم دے وہ امر ہے. اور اس امر کی جمع کیا ہے؟ اوامر. اور کبھی کسی شے کو امر کہتے ہیں، حکم نہیں ہے اس میں، کوئی شے ہے. جیسے آپ تشریف لائیں، میں کہوں کہ فرمائیے کیا امر ہے، کس امر میں آپ تشریف لائے ہیں، کس امر کے لیے تشریف. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حکم کیا ہے، یعنی کیا کام ہے. یا کسی شے کو بھی امر کہتے ہیں. اس امر کی جمع ہے امور، اس امر کی جمع ہے اوامر، اس امر کی جمع ہے امور. غور فرما رہے ہیں. اب روح کے لیے جو امر استعمال ہوا ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے. قیامت ہے، قیامت ہے یہ آیت، غوغا ہے، قیامت ہے، بے پناہ ہے یہ آیت. اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اور اسے واضح کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. میں 2-3 فقروں میں بیان سمیٹ دوں گا اس لیے کہ کل بھی عرض کرنا ہے کچھ. انسان زندہ کس امر سے ہوتا ہے، کس شے سے ہوتا ہے؟ روح. جب تک اس جسم میں روح ہے زندہ ہے. جب روح اس جسم سے نکل جائے تو مردہ کسے کہتے ہیں، روح کو یا جسم کو؟ پروردگار آپ کی ذہانتوں میں اور برکت عطا فرمائے. انسان کو مردہ نہ کہیے، یہ جسم مردہ ہو گیا، وہ روح جہاں بھی ہوگی زندگی کو برقرار رکھے گی. روح کی، جسم کی بنا پر روح زندہ نہیں تھی، روح کی بنا پر جسم زندہ تھا. اب اگر کوئی چیز مر گئی ہے تو وہ یہ جسم ہے، یہ جسم مردہ ہو گیا. جس جسم کو لے جا کر سپرد خاک کر دیا وہ روح مردہ نہیں ہوئی ہے. جسم تھا تو روح کی کارکردگی محدود تھی. جسم جب مردہ ہو گیا تو اب روح کی کارکردگی نامحدود ہو گئی. نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ ہمارے ویژن کی مجبوری ہے، ہم محدود شے کو دیکھتے ہیں، نامحدود کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ آنکھیں اور ہماری بینائی، ہماری بینائی، یہ آنکھوں کی، یہ نظر، یہ سائٹ، یہ ویژن،
یہ جو ہے یہ محدود ہی چیز کو دیکھتی ہے، آنکھیں محدود چیز کو ہی دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں نامحدود حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایسے جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو گزرنے والا گزر گیا یا گزرنے والی شخصیت گزر گئی، مگر وہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس طرح پہلے مجلسیں کرتی تھیں اب بھی وہ مجلس میں موجود ہیں، جس طرح اہتمام کرتی تھیں اب بھی اہتمام کر رہی ہیں، تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ اس وقت محدود جسم تھا تو نظر آتا تھا، اب روح اپنے تجرد کے حسن کے ساتھ موجود ہے، اس لیے وہ نظر ان آنکھوں کو نہیں آ سکتی، مگر دل کی آنکھیں بیدار ہوں تو روح بھی نظر آتی ہے۔ مطالب بہت ہیں، بس آج یہ تمہید تھی۔ ابھی تو اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اب یہ صرف تمہید تھی، لیکن بہرحال یہ مطالب خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات تک منتقل ہوئے۔ حضرت سے فرمایا گیا کہہ دیجئے کہ روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ اب یہ امر کے کیا معنی ہے؟ بس ایک فقرہ اور عرض کر دوں۔ جب یہ روح جسم سے متعلق ہو جائے تو یہ تعلق ایک شے ہے، تعلق ایک حقیقت ہے، اس تعلق کو اس معنی میں امر کہیں گے جس کی جمع ہے امور۔ دقیق بحث ہے اور تفسیری بحث بھی ہے اور فلسفیانہ بحث بھی ہے، لیکن بہرحال میں ایسی بحثوں کو پیش کرنے کا عادی ہوں اور آپ برداشت کرنے کے عادی ہیں۔ روح اور جسم کا تعلق ایک شے ہے، اسے ہم امر کہیں گے اور اس امر کی جمع ہے امور، لیکن یہ تعلق قائم ہوا ہے کسی کے حکم سے۔ وہ حکم ہے میرے مصطفیٰ کے رب کا۔ اب اگر مصطفیٰ کے رب نے کسی شیخ سے کہہ دیا کہ تو زندہ رہ تو وہ زندہ ہو جائے گی، وہ رب اس کا امر متعلق نہ ہو تو وہ شے مردہ ہو جائے گی۔ تعلق امر الہی سے چیزیں زندہ ہوتی ہیں، عدم تعلق امر الہی موت ہے۔ توجہ ہے، یہ بالکل وہی منزل ہے کہ ایک امر الہی ہے، حکم، جہاں جہاں جس جس شے سے یہ حکم متعلق ہوتا چلا جائے گا وہ شے جی اٹھے گی، اور کوئی شرط نہیں ہے زندگی کی۔ زندگی کا انحصار صرف امر الہی پر ہے، امر رب مصطفیٰ پر۔ عجب مقام ہے، میری طاقت تو ساتھ چھوڑ گئی، مگر بحث بہت لطیف ہے، اور یہیں سے فضائل کے دروازے کھلتے ہیں، یہیں سے معجزات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ کس کے امر پر منحصر ہے روح اور حیات؟ رب مصطفیٰ، ربی، قل الروح من امر ربی۔ یہ عجب نسبت ہے، میرے پروردگار کے امر سے ہے روح۔ تو جس سے یہ نسبت ہو وہ اگر کسی کے لیے چاہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی جی اٹھے تو رکاوٹ کون سی ہے؟ ممکن ہے کہ وہ چیز زندہ نہ ہو جائے، وہ مردہ زندہ نہ ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اسی طرح مردہ جسم انفاس قدسیہ معصومین سے زندہ ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی سائنسی بحث ہے
اور نہ کوئی فلسفیانہ سقم ہے، نہ غیر منطقی بات ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امر الہی کیا ہے۔ امر الہی، اگر یہ امر الہی سمجھ میں آ جائے تو بہت سے امور روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج گفتگو روک رہا ہوں، طاقت ساتھ چھوڑ گئی، اس لیے ایک روایت ذکر کروں کہ زندگی اور موت، یہ تو یقین ہے آپ کو کہ انسان کی زندگی دراصل اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا آپ کو، لیکن اس دنیا کے بعد واقعاً زندگی کیسے بسر ہوتی ہے اس کی جستجو رہتی ہے۔ اس سلسلے میں یعنی کیفیت کے بارے میں جستجو ہوتی ہے، شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لطیف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے اس نے ایک نشانی رکھی، ایک آیت رکھی، ایک نشانی رکھی، تکوینی آیت، ایک نشانی رکھی کہ اس نشانی کے ذریعے سے تم یہ سمجھ سکو کہ اس جسم سے الگ ہو کر بھی زندگی برقرار رہتی ہے۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ ہے خواب۔ آپ بتائیے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، خواب کس سائنٹسٹ کی ایجاد ہے؟ بھائی میں نے بہت زیادہ سائنس نہیں پڑھی ہے، اور کبھی پڑھی تھی، اب تو بہت کچھ بھول گیا، مگر ایک سوال ہے، ذرا جا کے دیکھیے گا، انسائکلوپیڈیا میں سرچ کیجئے گا، گوگل کر کے دیکھیے گا کہ خواب کا موجد، انوینشن کس سائنسدان نے کیا؟ تو آپ کہیں گے کسی سائنسدان نے نہیں کیا، لیکن خواب تو آپ سب دیکھتے ہیں۔ یہ خواب جو دیکھتے ہیں یہ کسی امر کے لیے خواب دیکھتے ہیں، یہ نشانی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مادی جسم، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ کان سنتا ہے، نہ یہ کان سنتا ہے، نہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ یہ زبان بولتی ہے۔ خواب میں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے، اس کی بات سنی ہے، خود اس کو کوئی جواب دیا ہے؟ جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کبھی کھاتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، مزہ بھی یاد رہتا ہے، لہجہ یاد رہتا ہے، آواز یاد رہتی ہے، سب کچھ یاد رہتا ہے، مگر منہ بند کا بند رہتا ہے، آنکھیں بند کی بند رہتی ہیں، کان بند کے بند رہتے ہیں، بستر پہ پڑے سوتے رہتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں جنت کی نعمتیں کھا کے آ رہا ہوں۔ کبھی کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، بھئی آج تو ہم نے دادا کو خواب میں دیکھا، آج تو ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا، آج تو ہم نے ماں کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے، میں نے یہ جواب دیا۔ یہ خواب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تکوینی نشانی ہے کہ اس جسم سے ہٹ کر بھی روح کی زندگی ہے۔ بس گفتگو یہاں تمام۔ خواب میں جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اللہ پردہ ہٹاتا ہے۔ حق امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ خواب میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کے سامنے سے باطنی چشم باطن کے سامنے سے حق سبحانہ و تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے حجابات۔ وہ رب
جو بند آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا سکتا ہے وہ رب کبھی کبھی کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ ہماری آنکھوں کی مجبوری ہے کہ دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجبوری نہیں ہے کہ دکھا نہیں سکتا۔ کن کن مقامات سے گفتگو گزر رہی ہے۔ ہماری آنکھوں کی مجبوری ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجبوری نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ بس ضروری یہ ہے کہ اس کا فیض ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ فیض ہو۔ جو کل گفتگو تھی وہ واسطہ فیض، جو واسطہ فیض تکوینی بھی ہو اور واسطہ فیض تشریعی بھی ہو، اور یہ دونوں فیضانوں کا سلسلہ جہاں جمع ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ اور نفس مصطفیٰ علی ابن ابی طالب، اور اس خانوادے سے ہونے والے ائمہ اطہار، ائمہ معصومین، یہ وہ ہیں جو واسطہ فیض ہیں۔ بس اب ایک فقرے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ یہ جب چاہیں تو کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے بھی منظر بدل جائیں۔ یہ ایام وہ ہیں جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے مصائب کے ایام ہیں، حقیقتاً ان کے مصائب کے ایام ہیں۔ 10 محرم کے بعد سے ہمارے امام پر مصیبتوں پہ مصیبتیں پڑیں بطور خاص۔ چنانچہ یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب عاشور میرے بابا نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں پر سے اٹھائے لیتا ہوں، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ اس رات کی تاریکی میں، اس شب کے پردے میں تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، تم اس رات کو اپنا مرکب بنا لو، فاتخذوہ جملا، تم اپنے لیے اسے مرکب بنا لو، جہاں چاہے چلے جاؤ، یہ تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے، اور اگر تنہا جاتے ہوئے تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لو اور چلے جاؤ، یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاس۔ یہ سننے کے بعد اصحاب نے کیا کہا؟ کیا اصحاب تھے، خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے کہ کس قدر سچے ہیں، کس قدر مبنی بر حقیقت ہیں سرکار سید الشہداء کے یہ جملے جو انہوں نے اپنی بہن جناب زینب سے کہے تھے۔ جب جناب زینب نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کہا بہن زینب مجھے اللہ نے وہ اصحاب دیے ہیں کہ ایسے اصحاب نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے نانا محمد مصطفیٰ کو ملے۔ تو جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ اصحاب نے جب یہ جملہ سنا، آقا نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تو تڑپ گئے
اور سب سے پہلے اصحاب میں سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس بلند ہوئے۔ آقا ابا عبداللہ فرزند رسول، آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ کے بعد اس زندگی پر خاک، آپ کے بعد ہم جینے کے لیے باقی رہ جائیں۔ ایک پرجوش تقریر کی ہے جناب ابو الفضل العباس نے، جس کا ہر جملہ علم اور معرفت اور جوش اور جذبے اور شجاعت سے لبریز ہے۔ اس کے بعد اصحاب میں حضرت ذوالحریقین کھڑے ہوئے اور جناب ذوالحریقین نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ کو معلوم ہے جناب ذوالحریقین ہمیشہ سے اصحاب امام میں شامل نہیں تھے، یہ بہت بعد میں شامل ہوئے ہیں۔ جناب ذوالحریقین کے یہ جملے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، اگر مجھے قتل کیا جائے آپ کی محبت میں، اور پھر زندہ کیا جائے، اور پھر قتل کیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، اور 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگار آپ سب میں یہ جوش اور یہ جذبہ عطا فرمائے، ہمارے جوانوں میں یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ لہو امام پر نثار کریں گے، ہم اپنے جسم کا ایک ایک ذرہ امام پر قربان کریں گے۔ یہ جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے، اس جذبے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جناب زہیر نے تقریر کی، جناب حبیب ابن مظاہر نے تقریر کی، جناب بریر حمدانی نے تقریر کی، تمام اصحاب نے جب تقریر کر لی اور امام زین العابدین سماعت فرما رہے ہیں، تو جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب سب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو میرے بابا نے کہا اچھا تم اس قدر ثابت قدم ہو، اپنے جذبے میں اس قدر پختہ ہو، تو اب ذرا اپنے مقامات خود اپنی نگاہوں سے دیکھ، آسمان کی طرف نظر تو اٹھاؤ، دیکھو یہ منزل حبیب کی ہے، یہ منزل زہیر کی ہے، یہ منزل بریر کی ہے۔ ایک ایک صحابی کو وہ منزلیں دکھائیں جو بعد شہادت انہیں منزلیں ملنی تھیں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ہے وہ واسطہ فیض، یہ ہے وہ واسطہ فیض، یہ ہے وہ انسان کامل، یہ ہے وہ ولی حق، یہ ہے وہ جانشین رسول، یہ ہے وہ امام جسے اللہ نے فیض تکوینی اور فیض تشریعی دونوں فیوز کا واسطہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے امام، جو چیزیں ان آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آ سکتی اس دنیا میں، وہ نہیں۔ بس اب 2 جملے عرض کروں گا اور گفتگو تمام کروں گا۔ یہ تو امام کی کیفیت تھی اور اصحاب سے گفتگو تھی کہ اصحاب کی آزمائش کے بعد اصحاب کو بعد میں انہیں ملنے والے مقامات و منازل کی سیر کرا دی۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ دیر تک روتے رہیں گے۔ کچھ گفتگویں وہ ہیں جو آقا نے سر قلم ہو جانے کے بعد کی ہیں۔ اور ان میں بھی ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے، جسے آپ سیر و سلوک میں، معنویات میں، عرفانیات میں مکاشفہ کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا۔ روح کی بلندی ہوتی ہے، ذات کی بلندی ہوتی ہے، شخصیت کی بلندی ہوتی ہے۔ آقا کے کنبے میں زینب کا اپنا مرتبہ ہے، ام کلثوم کا اپنا مقام ہے۔ ہاں یہ روایت ذہن میں آ گئی تو بس اب اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کبھی وہ مناظر جو کھلی ہوئی آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر اللہ چاہے تو نظر آتے ہیں۔
ایسا ہی ایک منظر وہ تھا کہ جب امام رخصت ہوئے ہیں تو رخصت کرنے والوں میں سب تھے، مگر ایک منظر ہے جو جناب بی بی ام کلثوم نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ زینب کھڑی تھی، رباب کھڑی تھی، لیلا کھڑی تھی، فروہ کھڑی تھی، سب موجود تھے۔ ابھی جناب سکینہ بھی ہیں، مگر یہ منظر وہ ہے جو ام کلثوم نے دیکھا ہے۔ جناب بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ جب میرے بھائی، جب ابو عبداللہ الحسین ہم سب کو رخصت کر کے میدان کی طرف گئے ہیں، کچھ ہی دور گئے تھے کہ جیسے معلوم ہوا میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں نے دیکھا آگے آگے گھوڑے پہ بھائی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے دو شخصیتیں ہیں جو بے تابانہ دوڑ رہی ہیں، اور مجھ سے رہا نہ گیا، میرے قدم بے اختیار خیمے سے باہر آ گئے، اور میں نے پوچھا بھیا مجھے ایک سوال کا جواب تو دیتے جاؤ۔ جناب امام حسین نے بہن کی آواز سنی، گھوڑے کو روکا، ٹھہرے، پلٹے، کہا بہن کیا سوال ہے؟ کہا بھیا آپ تنہا ہیں یا کوئی ساتھ میں ہے؟ کہا بہن اس وقت تمہیں وہ بات یاد ہے، وہ منظر یاد ہے جب میں نے اپنے اکبر کو رخصت کیا تھا؟ اکبر کو میں نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔